بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحب بات کریں گے کہ علیمہ خان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جمعرات کو آئیے، آپ کے بھائی سے ملاقات کرا دی جائے گی، وعدے سے پھر مکر گئے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ عاصم منیر کس طرح مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں اور لوگوں کو مذہب سے بھی متنفر کر رہے ہیں اور اپنی ذات اپنے چہرے سے بھی نقابیں اتار رہے ہیں، ان کا اصل سامنے آ جاتا ہے۔ یہ صاحب جتنا بولتے ہیں اتنا زیادہ بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں اپنے پاکستانی امریکنز کے لیے کچھ اہم پوائنٹس دینا چاہتا ہوں ان کو۔ دیکھیے، ہم ایک کمفرٹ زون میں رہ رہے تھے امریکہ میں، اب آپ کا وہ کمفرٹ زون چھننے والا ہے۔ دنیا میں کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا، کچھ تکلیف ہو رہی، ہمیں کوئی کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہاں پر تعلیم حاصل کی، شادی کی، بچے ہیں، بچوں کی تعلیم، بچوں کی اچھی جاب، ان کے بزنس، سب کچھ اسموتھلی۔ ناؤ ٹائم از چینجنگ۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ صاحب جو تشریف لائے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، دیکھیے ان کے سٹیپس دیکھیے کیا کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے بے چینی ہے۔ دیکھیے، چائنا کو چپس بیچتے تھے، وہ روک دی انہوں نے آج کل۔ اچھا، جسٹس ڈپارٹمنٹ کو پش کر رہے ہیں کہ تم ہمارے اپوننٹ کے خلاف کام کرو، اور حتیٰ کہ وہ ملٹری بھی کوئی یوز کرنا پڑے تو کرو، پاکستان ٹائپ کی حرکتوں پہ اتر آئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، انہوں نے ٹیرف کا جو جھگڑا شروع کیا ہے چائنا کے ساتھ، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کو، پوری امریکہ میں مہنگائی کو کہاں سے کہاں لے جائے گی، اور اتنی بڑی بات ایسے کر دینا۔ آپ ذرا جا کے چیک کیجئے، میں نے چیک کیا تھا کہ ایوری منتھ وی آر امپورٹنگ $31 بلین گڈس فرام چائنا۔ کہاں مہنگائی پہنچے گی؟ اچھا، پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے انہوں نے کتنی ایگریسو قسم کی یہ امیگریشن کی پالیسی بنائی ہے، اس کے بعد بد دعائیں آ رہی ہیں ان کے لیے۔ اب کسی وقت بھی کوئی بد دعا ہٹ کر کے انہیں کہیں دور نہ لے جائے، کیونکہ بد دعاؤں میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے، بس اس کا ٹائم نہیں معلوم ہوتا کب لگ جائے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے بہت خطرناک کام ایک یہ کر رہے ہیں، یہ سول رائٹس جو ہیں نا ہمارے، ان کو ریڈو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہارورڈ کے ساتھ دیکھیے ابھی کیا کیا انہوں نے، مجھے کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اب اس کی تفصیل نہیں بتانی چاہیے۔ تو these are the comprehension people have about this current volatile situation in America, and why am I telling you this؟ کیوں میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں، جیسے شروع میں نے کہا، آپ کا کمفرٹ زون ختم ہونے والا ہے، نئی آزمائشیں knocking your door، تو you better get up، you better do something whatever you can۔ مثلاً کیا کیا جائے؟ اے پیک جیسی تنظیموں کو اسٹرانگ کیجئے، اے پی پیک جیسی تنظیموں کو اسٹرانگ کیجئے، پالیٹکس میں پارٹیسپیشن اپنا بڑھا دیجئے، ورنہ آپ کی بات کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے ضروری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موجودگی جو ہے اس کا احساس ہو، آپ کے رائٹس کا پروٹیکشن ہو، تو وہی طریقہ ہے کہ آپ مین اسٹریم میں آئیے اور وہاں آ کے اپنی موجودگی کا احساس دلائیے۔ اچھا صاحب، اب ذکر ہو جائے اس وقت کی جو سب سے ہاٹ نیوز ہے، وہ ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان جو 2-3 روز پہلے گئی تھیں، عدالت نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ان کو ملنے دیں، ان کا حق ہے، اپنے بھائی سے مل سکتی ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے جب بیٹھ گئیں بیچاری، وہ تاریخی لمحات ہیں جو ایک کیمرے میں بھی کیپچر ہیں، آپ ان کی وہ تصویر دیکھیے گا، وہ وہیں فٹ پاتھ پہ زمین پہ اکیلے بیٹھی ہوئی تھیں علیمہ خان، بھائی سے ملنے کے لیے۔ تو ان کو یہ کہہ کے سمجھا بجھا کے جھوٹا وعدہ کر کے بھیج دیا، آپ جمعرات کو آئیے گا، ہم پکا وعدہ آپ سے ملوا دیں گے۔ اب جمعرات آ گئی، جب جمعرات کو گئیں تو کہہ دیا نہیں ملوا سکتے، اوپر سے ہدایات ہیں، آپ کو نہیں ملوا سکتے۔ اوپر کون ہیں؟ اوپر ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں، اور ان کی دوست اس سے اوپر وہ ہیں
عاصم منیر ہیں، یہ سب ان کی کارستانیاں چل رہی ہیں نا. اس کی ذمہ داری آپ کس اور کو دیں گے؟ جو اس وقت حکمران ہے، جس کے کہنے پہ یہ کرنل جو انچارج ہے جیل کا وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے. مریم نواز یا عاصم منیر. اچھا اب یہ ذرا ویڈیو پہلے دیکھیے، پھر اس پہ ایک پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. یقین دہانی کروائی گئی تھی، لیکن آج یہاں موجود ہیں اور یہاں آج ایک دفعہ پھر روک لیا گیا. جی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم میڈم، آپ کو تو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ کی آج ملاقات کروا دی جائے گی، لیکن آج ایک مرتبہ پھر روک لیا گیا. ہاں پھر روک لیا، ٹرک کھڑے کر کے. آپ نے دیکھ لیا ٹرک کھڑے، اب تو ہمیں عادت ہوگی ہے، ٹرک کھڑے کر دیتے ہیں اور روک لیتے ہیں. حالانکہ اب کیا کریں، دیکھیں یہ ہمارا امتحان نہیں، ہمارا کام تو ہے کہ ہم اعتبار کریں جب ہمیں ایک یقین دہانی کروائی جائے. اور جواب تو انہوں نے اللہ کو دینا ہے کہ اگر یہ اپنی بات زبان دیوی سے مکر جائیں تو جواب تو یہ اللہ کو کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں دیں گے؟ یہ دیں گے اللہ کو جواب، ہر چیز کا جواب دینا ہوگا. اچھا میڈم، لاسٹ ٹائم کیا کہ انہوں نے بھیجا تھا اور آپ یہاں پہنچے ہیں اور پھر وہ اپنی بات سے مکر گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا آج آپ ہم نے کہا تھا ہم نہیں اٹھیں گے جب تک آپ ہمیں تاریخ اور وقت نہیں دیں گے، بتائیں گے کہ کس دن ہم ملاقات کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا آج مہربانی سے اگر آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، ہم آپ کو جمعرات کو آپ کی ملاقات کروا دیں گے. ہم نے ان پہ یقین کیا. کئی لوگوں نے کہا آپ یقین نہ کریں، لیکن اور کیا کریں، یقین تو کرنا تھا. جب وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں تو ہم نے یقین کرنا تھا. تو آج آئے ہیں تو پھر ٹرک کھڑے کر دیے ہیں. تو آج بتائیں کہ کورٹ آرڈرز ہیں، ادھر کورٹ گیم کھیلتا ہے، وہاں پہ عدالت میں جاتے ہیں لائرز، اجازتیں لیتے ہیں، یہاں آتے ہیں، یہاں ناکہ کھڑا کر دیتے ہیں. کیا یہ ادارے فرق ہیں؟ یہ کیا اسلام آباد ایک فرق ملک ہے اور یہ جو پولیس ہے یہ پنجاب پولیس ہے؟ کیا اچھا دیکھیے، علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور ہم نے اعتبار کیا. لوگ کہہ بھی رہتے کہ اعتبار نہ کرو، ہمارے پاس اور کیا چوائس ہے. اور یہ ان کو اللہ کو حساب دینا پڑے گا روز محشر. بی بی یہ وہ لوگ ہیں جن کو روز محشر پہ اب کوئی یقین نہیں ہے. یقین کیجئے ان کے دلوں سے یہ خوف اللہ اور روز محشر کا اٹھ چکا ہے، پریکٹیکلی اٹھ چکا ہے. اب تو یہ سوچتے ہیں جو کچھ کمانا کھانا کرنا ہے یہاں کرو اور پھر اپنے بچوں کو دے کے مر جاؤ. لیکن جیسے 4 فٹ نیچے جائیں گے سب پتہ چل جائے گا. لیکن اب اس کا انتظار کون کرے، ان کے جانے کا انتظار کون کرے. یہ یہاں ویسٹ میں اگر آپ کسی کا حق مار لیں تو وہ ہمیشہ کہتا ہے I will see you in court. ہمارے وہاں اگر کوئی کسی کا حق مار لے تو کہتے ہیں میں روز محشر تمہارا دامن پکڑوں گا اور انصاف ملے گا. بھیا روز محشر ہی پھر ملے گا. تو کچھ یہاں پہ بھی تو ہونا چاہیے. دیکھیے صاحب، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں مذہب کو جرنیلوں نے بھی استعمال کیا، مولوی صاحبان نے بھی استعمال کیا، پولیٹیشنز نے بھی استعمال کیا. بہت مطلب اس پہ عمل کم ہے اور استعمال زیادہ ہے. اب آج کل یہی بات یہ عاصم منیر کرتے ہیں کہ جہاں کسی کو دبانا ہو تو وہاں پہ قرآن کو بیچ میں لے آتے ہیں، اور وہ بھی اپنے مفاد کے لیے. دیکھیے مذہب تو انسانوں کے درمیان میں محبت قائم کرنے کے لیے، اتحاد لانے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ اس کو ذاتی مفاد، اقتدار پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ اپنی قوت شیطان کے خلاف استعمال نہیں کرتے، غلط کاموں کو روکنے کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ اپنی قوت اپنے مظلوم کمزور لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. عاصم منیر صاحب سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سر ریسپیکٹفلی، مورلی یو آر رانگ اینڈ پولیٹیکلی یو آر رانگ. دونوں طرف سے آپ غلط ہو، اور تم آئین سے غداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے وفائی کے مرتکب ہو رہے ہو، اور کلیم یہ کرتے ہو کہ تم حافظ ہو اور تمہیں سب کچھ آتا ہے، تم پائس ہو، تم بہت ایماندار ہو، باقی سب پلے بوائے ہیں، بدماش ہیں.
باقی سب گناہ گار ہیں، قصور سارا دوسروں کا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، تم سیویئر ہو۔ اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ جب بھی آتے ہیں ایک نام لے کے ہم فکس کرنے آئے، ہم مضبوط بنانے آئے پاکستان کو، یہ جب بھی گئے ہیں یہ تو ان کے جانے کے بعد وہ چیز ٹوٹی ہے۔ دیکھیے یہ الیکشن کے ذریعے تو پاور میں کوئی ڈکٹیٹر آ نہیں سکتا، تو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مضبوط کرنے آئے ورنہ پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ سچ کا سامنا یہ کر نہیں سکتے تو یہ وہاں پہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے وہ ایک آیت وہاں پہ پڑھی، ایک سورہ پڑھی، اس کا غلط نام بتا دیا، چلو کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے اکثر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، اور خاص کر کے جب آپ جھوٹ بول رہے ہو تو اکثر غلطی ہو جاتی ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہوگی نہیں۔ لیکن اہمیت جس بات کی ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے، حافظ قرآن ہونا اچھی بات ہے، لیکن قرآن پہ عمل کرنا ہی اس کا اصل مقصد ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے کا صرف رٹنا نہیں ہے، اللہ نے جو پیغام دیا ہے جس کو تم سمجھ بیٹھے ہو، یاد کر لیا ہے تم نے، اس کو امپلیمنٹ کرو، اس پہ عمل کرو۔ تم مذہب کو ایک شیلڈ کی طرح استعمال کر رہے ہو، ایک ٹارچ، روشنی کے مینارے کی طرح استعمال نہیں کر رہے ہو، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے نہیں استعمال کر رہے ہو، تم مذہب کو اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ایز اے شیلڈ استعمال کر رہے ہو۔ اچھا، یہ جب قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے غلط لے دیں نام یا کچھ بھی کریں، تو دیکھیے جب آپ جیسی تلاوت سنتے ہیں یا کوئی آپ کے سامنے اس کا اظہار کرے تو لوگوں کے جذبات ایسے ہو جاتے ہیں، بڑے ریسپیکٹفل ہو جاتے ہیں، اور وہ ذرا سلو اس میں آ جاتے ہیں۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ پھر وہ لوگ ان سے سوال پوچھنے کی مذہبی لوگوں سے اکثر جرات نہیں کرتے ہیں۔ میں بچپن میں اکثر اپنے مولوی صاحبان سے سوال کر لیتا تھا تو وہ بہت ناراض ہوتے تھے مجھ پہ، پھر پیرنٹس کو شکایت ہوتی کہ یہ کس قسم کا بچہ ہے آپ کا، یہ کیوں ایسے پوچھتا ہے، مطلب سوال پوچھتے ہی وہ غصہ ہونے لگتے تھے۔ یہ خاص پہچان ہے مذہبی لوگوں کی، یہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانیں گے چاہے کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے ان سے، اور یہ آپ کے سوال پہ ہمیشہ جو ہے نا اس کو آپ کو نفرت سے دیکھنے لگیں گے کہ یہ بچہ سوال پوچھتا ہے، یہ صاحب سوال پوچھتے ہیں۔ اچھا، اس وقت جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ، اور پھر نالج بھی نہیں ہوتی، کہاں نالج ہے؟ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں کتنے پرسنٹ لوگ اس کو سمجھتے ہیں؟ نماز جو ہم پڑھتے ہیں کتنے پرسنٹ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سوائے ایک علم شریف کے کس کو سمجھ رہا ہوتا ہے؟ 70% لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں اس کی بڑی کوشش کرتا ہوں، اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ بھئی سمجھ لو تم کہہ کیا رہے ہو، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ چیز نہیں ہے تو جیسے مذہبی آدمی آتا ہے ہم یوں ایک دم ہو جاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ احترام سے ملو لیکن 1 on 1 کے لیول پہ ملو، اور جو بات نہیں سمجھ میں آ رہی اس کو پوچھو، وہ تو ڈسکریج کرے گا، اس نے تو مذہب کا کارڈ کھیلنا ہے، آپ کو ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی تقریر میں جہاں انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا، اسی تقریر میں انہوں نے یہ فرمایا کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، 10 نسلیں بھی ہم سے نہیں چھین سکتی، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور 1500 لوگ ان کی کیا حیثیت ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں 1500 لوگوں کو قتل کر دوں گا اور بلوچستان کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا۔ دیکھیے قرآن تو یہ کہتا ہے، اگر یہ سچے حافظ قرآن ہے، مسلمان ہے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دو۔ قرآن کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ یہ بلوچی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں صرف، اور 70 سال سے ہم نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ پوری تاریخ گواہ ہے۔ اب اس چھوٹے سے پروگرام میں تو وہ میں یہاں آپ کو نہیں گنوا سکتا، لیکن آپ کو سب پتا ہے، خود بھی جا کے خود ریسرچ کر لیجئے، سارے پلیٹ فارم اویلیبل ہیں۔ آپ ان کا خون بہا کر، لاشیں گرا کر ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے، یہ کورام مچائیں گے کیونکہ آپ کے پاس بڑی فوج ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں۔ قرآن اس چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ اس چیز کو پسند کرے گا کہ اس کا حق تم کھا جاؤ،
اس کی سوئی گیس تم استعمال کرو، اس کے منرلز تم لے کے دوڑ جاؤ، اور جب جو کوئی آ کے اپنا حق مانگے یا کسی کے حق میں سچ بات کہے، اس کو کہتے ہیں یہ غدار ہو گیا، یہ باغی ہو گیا، یہ غدار ہو گیا۔ جو حق مانگے وہ تو غدار ہے، جو اس کی فیور کرے کہ نہیں بھئی اس کو اس کا حق دے دو، کیوں نہیں دیتے، تو وہ بھی غدار ہے، اس کو بھی مار گراؤ۔ امید فاضلی نے کیا کہا تھا کہ اس دور میں فرشتے، آسمان سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں، تم ان کو بھی مار دو گے۔ دیکھو تم سے پہلے یہی غرور اور بھی کچھ لوگوں کا تھا، مشرقی پاکستان کو بھی ہم نے ایسے ہی گوایا، یہی غرور، یہی تکبر تھا، اور آج تاریخ گواہ ہے کہ تم ہٹلر سے بڑے ڈکٹیٹر ہو، شداد نمرود سے بڑی کوئی چیز ہو، وہ ناکام ہو کے گئے ہیں انسانی ول کے آگے، تو آپ کو بھی ناکامی ملے گی۔ اس سے پہلے کہ پاکستان کا نقصان ہو جائے خدا نخواستہ، اپنی سوچ کو بدلو۔ یہ ان کا تھاٹ پروسیس تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ 1500 لوگوں کو تحقیق کریں گے، ان کا گلے کاٹیں گے تو یہ سمجھتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، دیکھو گن سے گولی نکلتی ہے، مذاکرات سے حل نکلتا ہے۔ مذاکرات کرنے چاہیے، بیٹھنا چاہیے کہ بھائی آؤ بیٹھو، ہم تمہاری بات سنتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو، ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے، ہم دیتے ہیں تمہیں، تم آؤ ہم مل کے لیٹس گو ٹوگیدر، لیٹس گرو ٹوگیدر۔ یہ تھاٹ پروسیس اگر ہوگا تو حل نکلے گا۔ اور یہ تھاٹ پروسیس ہوا کہ ہم 1500 مار دیں گے اور سب کچھ ہم ماتھے کا جھومر سجائیں گے، تو تمہارے ماتھے پہ خون ہی خون نظر آئے گا، پھر تمہارے چہرے، تمہاری آنکھوں میں ہر جگہ خون چلا جائے گا، تمہیں سانس لینا مشکل ہو جائے گی۔ کیوں؟ آج پورا پاکستان بلوچوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر یہی جذبہ ہمارا بنگالیوں کے ساتھ ہوتا تو بنگال بھی الگ نہیں ہوتا، بنگلہ دیش بھی نہ بنتا۔ آج پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، ہم سوشل میڈیا والے جب اس پہ سوال اٹھاتے ہیں تو ادھر ہم سوال اٹھاتے ہیں، ادھر یہ ڈنڈا اٹھاتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ صرف اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے سوال اٹھاتے ہیں، ہم تمہارے ظلم کو ایکسپوز کرنے کے لیے سوال اٹھاتے ہیں۔ مطلب تم سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے کسی بھی سوشل میڈیا کے کمنٹیٹر کی۔ یعنی تم مذہب کو اپنے لیے استعمال کرو، وہ جائز ہے، اور ہم سوال اٹھائیں تو ناجائز ہے۔ بہت خوب، کیونکہ تم نے فوج کی کلف والی وردی پہن رکھی ہے اور ہاتھ میں مذہب کا کارڈ، دونوں بہت اسٹرانگ چیزیں ہیں، تو تمہارا مقابلہ نہ کیا جائے۔ نہیں، مقابلہ ہر طور پہ کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ لوگ یقین کیجیے ایک بہت برا کام کر رہے ہیں۔ یہ صاحب یہ لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کی ان کی بدکاریاں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لٹتا ہوا ملک کو دیکھ رہے ہیں، لٹیروں کے ساتھ یہ حکومت کر رہے ہیں، خود ان کے ماموں جان جو ہے وہ کیا فرائض انجام دے رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری طرف یہ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں لوگ دیکھتے ہیں نہ انصاف ہے، نہ حق گوئی ہے، صرف بدماشوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو وہ مذہب سے متنفر ہونے لگے ہیں۔ لوگ مذہب کا بہت بڑا نقصان یہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کہیں گے میں حافظ قرآن ہوں، آئی ایم دی اتھارٹی، تم سب بچلن ہو، پلے بوائے ہو تم سب۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ حقیقت پسندی سے جائزہ لیجئے۔ اگر تم واقعتاً قرآن پڑھنے والے ہو تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ افکار تم میں ہوتے، وہ کبھی زور زبردستی نہیں کرتے تھے۔ ان کا ظرف یہ تھا کہ کوڑا پھینکنے والی نے کوڑا پھینکنا بند کیا تو آپ اس کی دوا لینے چلے گئے۔
بلال حبشی چکی پیستے تھے یہودی کے پاس، روتے تھے، آپ پہنچے، آواز آئی، آپ وہاں چلے گئے، اس سے کہا تم آرام کر لو، میں یہ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر فاطمہ نے چوری کی تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تم محسن نقوی کے ہاتھ کیا ایک چھنگلی کاٹ سکتے ہو؟ کتنی کرپشن کی ہے، کن کن جرنیلوں کے ابھی نام آئے تھے دبئی، اس میں تم نے کسی ایک سے حساب لیا؟ تمہارا کوئی کردار ہے؟ نالین شریف میں خون بھر گیا لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، بددعا نہیں کی، جبکہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو پیس کے ان کو ختم کر دوں، کہا نہیں۔ وہ اتنے مہربان تھے، اب تم اتنے غسیلے ہو ہیں۔ اب تمہارے کردار کے متعلق جو باتیں ہم نے سن رکھی ہیں، اب وہ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، وہ ذرا کچھ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حیدر مہدی صاحب کے پروگرام نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ تو یہ مذہب کو بیچنا بند کرو، مذہب پہ عمل کرنا شروع کرو۔ جب تک یہ کاروبار بناتے رہو گے، اس کو شیلڈ بنا کے استعمال کرتے رہو گے، تم اللہ کے بھی مجرم ہو اور پاکستانیوں کے بھی مجرم ہو۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے اور اس میں پاکستان کا فائدہ ہے تو اتنا حق آپ پہ بھی ہے کہ آپ اس کو شیئر کیجئے، رائے عامہ کو ہموار کیجئے۔ اب مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔